عظیم پیارے بچوں، آج جو مجلس منعقد کی گئی ہے، ندوے جس کی یہ شاخ ہے، اس کے دوسرے نمبر کے سب سے بڑے ذمہ دار کے حادثاتی موت پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ مرحمت فرمائیں۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے تذکرہ کیا کہ آپ میں سے چند لوگ گئے تھے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے وہ کانپور بھی آئے تھے، اور یہاں انہوں نے عصر کے بعد تقریر کی تھی، شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہو۔ اور جیسے مولانا نے تذکرہ کیا اخلاق کے اوپر، تو یہاں بھی انہوں نے اسی موضوع پر بہت اچھی تقریر کی تھی کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے، جب بھی یہ موقع میسر آئے آپ کو تو آپ اخلاق کو پیش کریے۔ انہوں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ بس میں بیٹھے ہوں، کسی کو سیٹ نہ ملے تو آپ اپنی سیٹ پیش کر دیجیے۔ آپ پھر دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفرت ہے، بلکہ وہ نفرت باقی نہیں رہے گی، محبت میں بدل جائے گی۔ اور انہوں نے چند مثالیں ایسے ہی دی تھیں۔ حقیقت میں جو لوگ تقریریں کرتے ہیں علماء کرام، اور جو شخص جس نے یہ باتیں کہیں، اس میں بڑی تضاد تھی۔ تضاد یہ تھی کہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور کہہ کے چلے جاتے ہیں، عملاً کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مولانا کو پورے ملک نے، پوری دنیا میں لوگوں نے کہا کہ عملاً یہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ یعنی اگر کوئی ان سے جونیئر بھی کھڑا ہے تو بھی اس کا خیال رکھتے تھے، کھڑے رہتے تھے جب تک وہ گاڑی میں نہ بیٹھ جائے، اپنا معلوم ہوا کہ بغل میں کھڑے ہوئے ہیں، چھوڑنے آئے روڈ تک تو کھڑے ہوئے جب وہ چلا جائے، اور وہ جونیئر ہے، ان سے چھوٹا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بیٹھا رہا ہوں، دوسرا چلا جا رہا ہے، تو یہ ان کے اچھے اخلاق تھے، ہمیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسری علمی اعتبار سے بات آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی صلاحیت دی تھی، اردو کے اور عربی کے دونوں کے ماہر انشا پرداز تھے۔ تقریر جب وہ کرتے تھے بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ اردو کے بھی ایسا بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ سنتے چلے جائیں۔ کانپور میں جب تحفظ اوقاف کانفرنس جس میں وہ آئے تھے تقریر کی، تو جتنے لوگ آئے تھے ان سب میں اگر پورے کانپور میں کسی کی تقریر کو لوگوں نے پسند کیا اور مانگا کہ وہ ویڈیو ہمیں چاہیے، تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تھی وہ تقریر، جو انہوں نے اصولی اعتبار سے تحفظ کو ثابت کیا تھا، تحفظ اوقاف کو، اور اس کے بعد بتایا تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور جو غلطیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کی تھی۔ تو مولانا کو اللہ رب العزت نے ایک اہم ملکہ دیا تھا، ہمارے پاس بھی موقع ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تو اچھی تعلیم حاصل کریں اور دونوں میں ماہر بنیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کیا کئی زبانوں کو ماہر بنا دے گا۔ تیسری ایک اہم چیز تھی ان کی، جو قریب سبھی نے لکھی اب تک جتنے تعزیت نامے آئے، وہ ان کی سادگی تھی، اور شاید جس حادثے میں ان کی وفات ہوئی وہ بھی سادگی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ تصور کیجئے جس ادارے کے 300 سے زائد شاخیں ہوں اور ہر شاخوں میں اتنے ہی بچے پڑھتے ہوں، اس کے علاوہ دیگر مکاتب ہوں، بہت سی چیزیں چل رہی ہوں، اور اس ادارے کا جنرل سیکریٹری ناظر عام وہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک صاحب کے ساتھ میں چلا جاتا ہے، صرف کہ نہیں چلو یہ کام ہے، ساتھ ہو لیتے ہیں۔ یعنی سادگی کا یہ عالم، یعنی چھوٹے سے مدرسوں کا اگر کوئی ذمہ دار ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ 2-4 لوگ ساتھ رہیں، اور گاڑی تو کم سے کم 4 پہیے کی ہونی ہی چاہیے، اس سے کم کی کیا چاہیے۔ لیکن دیکھا خود مولانا جو اس وقت ناظم ہے مولانا سید بلال عبدالحی حسنی مدث اللہ، کہ وہ بھی ہمیں تکلفات یا تصنعات میں نہیں رہنا ہے، جو آسانی کے ساتھ سادہ مل رہا ہے یا اپنے آپ کو جتنا ہم سادہ رکھ لیں وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ گئے اور یہ حادثہ پیش آ گیا، وہ تو ہونا تھا، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، اللہ کے یہاں سے مقدر تھا۔ لیکن یہ تیسری جو سب سے اہم صفت تھی ان کی، وہ سادگی تھی، اور
واحد وجہ ہے پورے ملک میں جو خاندان مشہور ہوا، اس کی واحد وجہ یہی ہے، جو لوگ ملے ان کی سادگی کے قائل ہو گئے۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، عثمان قریشی صاحب بیٹھے ہیں، انتقال سے پہلے یعنی شہادت سے پہلے انہوں نے تذکرہ کیا۔ ندوے سے ایک صاحب آئے تھے پروگرام میں، نام نہیں جانتے تھے وہ، اور وہ بہت سادہ تھے۔ وہاں کون تھے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کا نام بتایا تو شاید یقین نہ ہوا یا سمجھ نہ پائے۔ جس دن ان کی وفات کی خبر چلی تو انہوں نے میسج کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہی مولانا تھے جن کو میں بتا رہا تھا کہ بہت سادہ تھے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگ تقریروں میں تو سادگی بیان کرتے ہیں لیکن عملاً نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے ان کو جب دیکھا تو عملاً سادگی ان کے اندر نظر آئی، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ ہم لوگ بھی جو صفات کے مالک تھے چھوڑ کر گئے، تذکرہ ہوگا، اساتذہ کرام تذکرہ کرتے رہیں گے، پورے ملک میں تذکرہ ہو رہا، ہم بھی ایسے بنے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہو، اور جو تذکرے ہو رہے ہیں ان کی جو اچھائیاں ہیں اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔